حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کون سی بات کی کہ جس کو سن کر اہلیان مکہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی؟ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق پہنچانے کے لیے جن تکالیف کا سامنا ہوا اور کفار کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن القابات سے بلایا گیا، اس صورتحال کو بیان کرتے ہوئے ہمارے دل پر بھی بہت گراں گزری۔ لیکن واقعہ کو ہو بہو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دین کو آج ہم اپنا کر اپنی زندگیوں میں سکون پا کر بیٹھے ہیں، اس کو پھیلانے میں ہمارے پیغمبر دو جہاں کے بادشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کن تکالیف کا سامنا رہا۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 38۔ خاندان عبد المطلب کو دین حق کی دعوت دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم مل گیا تو ایک روز آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور پکارا، یا صبا ہا، یا صبا ہا، ہائے صبح کا خطرہ، ہائے صبح کا خطرہ۔ یہ نعرہ شدید خطرے کے وقت لگایا جاتا تھا۔ عربوں کا دستور تھا کہ وہ شب خون نہیں مارا کرتے تھے، بلکہ شب خون کے لیے صبح کا وقت مقرر تھا، اسی لیے رات میں ہتھیار کھول دیتے تھے۔ یہ نعرہ لگانے کا مطلب صبح کا حملہ سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نعرہ لگایا تو سب لوگ تیزی سے جمع ہوئے، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سے سچ بولتے دیکھا ہے، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھا، پھر اس نے کسی اونچی جگہ چڑھ کر اپنے خاندان والوں پر نظر ڈالی تو اسے اندیشہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے پہنچ جائے گا، لہٰذا اس نے وہیں سے پکار لگانی شروع کر دی، یا صبا ہا، قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ بنو کعب بن لوئی، بنو مرہ بن کعب، بنو قصا، بنو عبد المناف، بنو عبد الشمس، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ تم سب لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ، ورنہ تم پر شدید عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی شامل تھا، سخت برہم ہوئے اور واپس چلے گئے۔ ابو لہب نے یہ گستاخی کی کہ غصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا اور بدتمیزی کی، کہنے لگا، تم سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ ابو لہب کی بیوی عروہ یا حمنہ بنت حرب، جو ام جمیل کی کنیت سے مشہور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ دعوت حق کی اس پہلی للکار نے ساری قوم کو چونکا دیا اور گلی گلی اس کا چرچا ہونے لگا۔ چند روز بعد قوم کو ڈرانے کے لیے سورہ انبیاء کی آیت 98 کے ذریعے حکم نازل ہوا، یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 98۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اہلیان مکہ کو سنایا، جس کو سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ کعبہ میں موجود 360 بت ہی ان کی معیشت اور اقتدار کا ذریعہ تھے، جن کو پوجنے کے لیے سارا عرب آتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بت پرستی سے منع کرتی تھی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان فرمایا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے دفعتاً ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے
मुसलमानों को इतला हुई तो वो भी दौड़े दौड़े आए, जिनमें हजरत हारिस बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पहले शौहर की औलाद भी थे। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए लपके, लेकिन हर तरफ से इन पर तलवारें बरस पड़ी और वो शहीद हो गए। इस्लाम की राह में ये पहला खून था जिससे जमीन रंगीन हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को दिन ब दिन कबूलियत हासिल होती गई और लोग अल्लाह के दीन में इक्का दुक्का दाखिल होते गए। फिर जो इस्लाम लाता, इसमें और इसके घर वालों में बुग़्ज़, दूरी और इख्तलाफ खड़ा हो जाता। कुरैश इस सूरत हाल से तंग हो रहे थे और जो कुछ इनकी निगाहों के सामने आ रहा था इन्हें नागवार महसूस हो रहा था। इन्हीं दिनों कुरैश के सामने एक और मुश्किल आन खड़ी हुई, यानी अभी खुल्लम खुल्ला तबलीग पर चंद ही महीने गुजरे थे कि मौसम हज करीब आ गया। कुरैश को मालूम था कि अब अरब के वफूद की आमद शुरू होगी, इसलिए वो ज़रूरी समझते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई ऐसी बात कहें कि जिसकी वजह से अहले अरब के दिलों पर आपकी तबलीग का असर न हो। चुनाचा वो इस बात पर गुफ्तो शनीद के लिए वलीद बिन मुगय्यरा के पास इकट्ठे हुए। वलीद ने कहा, इस बारे में तुम सब लोग एक राय इख्तियार कर लो। तुम में बाहम कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि खुद तुम्हारा ही एक आदमी दूसरे आदमी की तकज़ीब कर दे और एक की बात दूसरे की बात काट दे। लोगों ने कहा, आप ही कहिए। इसने कहा, नहीं, तुम लोग कहो, मैं सुनूंगा। इस पर चंद लोगों ने कहा, हम कहेंगे वो काहन है। वलीद ने कहा, नहीं वल्लाह वो काहन नहीं है, हमने काहनों को देखा है। इस शख्स के अंदर न काहनों जैसी गनगनाहट है, न इनके जैसी काफिया गोई और तुकबंदी। इस पर लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वो पागल है। वलीद ने कहा, नहीं, वो पागल भी नहीं, हमने पागल भी देखा है और इसकी कैफियत भी। इस शख्स के अंदर ना पागलों जैसी दुम घटने की कैफियत और उल्टी सीधी हरकतें हैं और ना इनके जैसी बहकी बहकी बातें। लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वो शायर है। वलीद ने कहा, वो शायर भी नहीं, हमें रजज, हजज, करीज, मकबूज, मबसूत सारे ही अंसाफी सुखन मालूम है। इसकी बात बहरहाल शेर नहीं है। लोगों ने कहा, तब हम क्या कहेंगे? वलीद ने कहा, अल्लाह की कसम, इसकी बात बड़ी शीरीं है। इसकी जड़ पायदार है और इसके शाख फलदार। तुम जो बात भी कहोगे लोग इसे बातल समझेंगे। अलबत्ता इसके बारे में सबसे मुनासिब बात ये कह सकते हो कि वो जादूगर है। इसने ऐसा कलाम पेश किया है जो जादू है। इसलिए बाप बेटे, भाई भाई, शौहर बीवी और कुंबे कबीले में फूट पड़ जाती है। बिलाखिर लोग इसी तजवीज़ पर मुत्तफिक होकर वहाँ से रुखसत हुए। कुरैश की महाज आराई की पहली सूरत ये करारदाद तय पा चुकी तो इसे जामा अमल पहनाने की कार्रवाई शुरू हुई। कुछ कुफ्फारे मक्का आज़मीन हज के मुख्तलिफ रास्तों पर बैठ गए और वहाँ से हर गुजरने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतरे से आगाह करते हुए आपके मुतालिक तफसीलात बताने लगे। जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के अय्याम में लोगों के डेरों और औकाज, मजना और जुल्म मजाज के बाजारों में तशरीफ ले जाते और लोगों को इस्लाम की दावत देते। उधर अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे लगा रहता और कहता कि इसकी बात ना मानना ये झूठा बददीन है। मसनद अहमद 3/292, 2/391 में इसकी ये हरकत मरवी है। इस दौड़े धूप का नतीजा ये हुआ कि लोग इस हज से अपने घरों को वापस हुए तो इनके इल्म में ये बात आ चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावाए नबुव्वत किया है और यूं इनके जरिए पूरे दियारे अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा फैल गया। जब कुरैश ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीगे दीन से रोकने की हिकमत कारगर नहीं हो रही है तो एक बार फिर उन्होंने गौर खोज किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का कला कमा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए, जिनका खुलासा ये है: हंसी, ठड्डा, तहकीर, इस्तेहजा और तकजीब। इसका मकसद ये था कि मुसलमानों को बददिल करके इनके हौसले तोड़ दिए जाएं। इसके लिए मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नारवा तोहमतों और बेहुदा गालियों का निशाना बनाया। चुनाचा वो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल कहते और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादूगर और झूठे होने का इल्जाम लगाते। ये कुफ्फार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे पुरगज़ब, मुंतकमाना निगाहों और भड़कते हुए जज्बात के साथ चलते थे।
اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے، اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہے، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے سخریہ اور استہزاء کی بڑی کثرت کی اور طعن و تضحیک میں رفتہ رفتہ آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا اثر پڑا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور بتلایا کہ سینے کی یہ تنگی کس طرح جا سکتی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی بتلا دیا کہ ان استہزاء کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ فرمایا، ہم آپ کے لیے استہزاء کرنے والوں سے نمٹنے کو کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ ان کا یہ فعل جلد ہی وبال بن کر ان پر پلٹے گا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، آپ سے پہلے پیغمبروں سے بھی استہزاء کیا گیا تو ان کی ہنسی اڑانے والے جو استہزاء کر رہے تھے اس نے انہی کو گھیر لیا۔